آپ نے پاکستان کو اکثر یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہم کسی کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کرتے، لیکن اس بار پاکستان نے وہ کیا جو خطے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 3.5 ارب ڈالر کا قرضہ ایک ہی ماہ میں اتار کر اتنا بڑا سیاسی سگنل دیا کہ خلیج کے کئی دارالحکومتوں میں میٹنگز شروع ہو گئیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس اعلان کی جس نے ایران امریکہ کشیدگی کے بیچ پوری مشرق وسطیٰ کی سیاست کو ایک نئی سمت دے دی ہے۔ یہ صرف معاشی فیصلہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک علیحدگی کی شروعات ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا 3.5 ارب ڈالر کا قرضہ ادا کر کے کیوں اور کیسے خطے کے سب سے بڑے دباؤ کو مسترد کیا، اس کے پیچھے کون سے دباؤ تھے اور یہ فیصلہ کیوں اور کیسے آپ کے مستقبل کو متاثر کرے گا، تو ویڈیو کو آخری لمحے تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کے لیے ایک خاص بات ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ پاکستان اپریل 2026 کے اختتام سے پہلے متحدہ عرب امارات کو 3.5 ارب ڈالر واپس کر دے گا، جبکہ پاکستان کو جون 2026 تک 18 ارب ڈالر کی خارجہ مالیاتی ضرورت ہے، اور اس کی زر مبادلہ کی شرح IMF کے دباؤ میں ہیں۔ تو اتنے بڑے قرضے کو اتنی جلدی ادا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی عام کاروباری فیصلہ نہیں، یہ وہی رقم تھی جو 2018 اور 2019 کے معاشی بحران میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں بطور ڈپازٹ رکھی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ یہ ڈپازٹ ایک سیاسی ہتھیار میں بدل گئے۔ ابھی تک پاکستان ہر بار ان ڈپازٹس کی میعاد بڑھوانے کے لیے متحدہ عرب امارات کا محتاج تھا، اور جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی تو متحدہ عرب امارات نے پہلے 2 سال کی توسیع سے انکار کیا، پھر ماہانہ توسیع پر اکتفا کیا، اور آخر کار یہ ڈپازٹس ایسے بن گئے جیسے پاکستان کے گلے میں پڑی تلوار۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایران امریکہ جنگ کا اس سے کیا تعلق؟ بتاتا ہوں۔ پاکستانی حکام نے نجی طور پر اس فیصلے کو قومی عزت کا مسئلہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کو کسی مالی دباؤ کے تحت نہیں بدلے گا۔ یاد رکھیے، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس وقت ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ صف آرائی کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے 3 طرفہ مسائل ہیں۔ ایک طرف ایران اس کا پڑوسی ہے، دوسری طرف لاکھوں پاکستانی خلیج میں کام کرتے ہیں، اور تیسری طرف چین بھی خطے میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ ایسے میں جب خلیجی ممالک نے توقع کی کہ پاکستان ایران کے خلاف ان کی پوزیشن سپورٹ کرے گا، تو پاکستان نے بجائے اس کے کہ قرضے پر انحصار بڑھائے، وہ قرضہ ہی ادا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ پیغام گیا کہ پاکستان کی خود مختاری خریدنا ممکن نہیں۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے درخواست کی تھی کہ وہ اس قرضے کی سود کی شرح 6.5% سے کم کر کے 3% کر دے، لیکن متحدہ عرب امارات نے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی جب پاکستان نے 2 سال کی توسیع مانگی تو متحدہ عرب امارات نے صرف 1 ماہ کی توسیع دی۔ یہ واضح تھا کہ اب یہ قرضہ پاکستان کے لیے بوجھ سے زیادہ بڑا سیاسی دباؤ بن چکا تھا۔ چنانچہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ یہ بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکے۔ لیکن کیا پاکستان نے یہ فیصلہ بغیر کسی نقصان کے کیا؟ بالکل نہیں۔ یہ 3.5 ارب ڈالر کی واپسی 3 قسطوں میں ہوگی۔ پہلی قسط $450 ملین، دوسری 2 ارب ڈالر اور تیسری 1 ارب ڈالر۔ اور جب یہ رقم پاکستان سے باہر جائے گی تو زر مبادلہ کے ذخائر میں فوری کمی آ جائے گی، جس سے روپے پر دباؤ بڑھے گا اور بین الاقوامی قرضے لینا مہنگا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، پاکستان کو جون 2026 تک تقریباً 18 ارب ڈالر درکار ہے، اس لیے یہ رقم نکالنا خودکشی جیسا لگتا ہے۔ لیکن پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ قرضہ اگر رہتا تو پاکستان ہر ماہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا کہ کہیں متحدہ عرب امارات اچانک اسے واپس نہ مانگ لے، اور پھر اس کے بدلے میں پاکستان کو ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ اب کم از کم یہ غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کچھ پاکستانی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ قرضہ ادا کرنے سے مارکیٹوں میں پاکستان کی ساکھ بہتر ہوگی، کیونکہ اب اس کے ذخائر زیادہ شفاف اور مستحکم ہوں گے، نہ کہ کسی ملک کی مرضی پر منحصر۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد پاکستان کو کیا ملا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سمجھنا ہوگا۔ ایک طرف پاکستان کا 1800 کلومیٹر طویل سرحد ایران سے لگتا ہے، اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات ہیں۔
تو دوسری طرف پاکستان کے لاکھوں مزدور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور ان کی ترسیلات زر پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تیسری طرف پاکستان کا چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلق ہے اور چین نہیں چاہتا کہ اس کے منصوبے جیسے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک خطے کی کشیدگی سے متاثر ہوں۔ ایسے میں پاکستان کو چاروں طرف سے دباؤ آ رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات چاہتا تھا کہ پاکستان ایران کے خلاف ان کا ساتھ دے، ایران چاہتا تھا کہ پاکستان غیر جانبدار رہے، امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس کی پالیسیوں کی حمایت کرے اور چین چاہتا تھا کہ پاکستان کشیدگی میں اضافہ نہ کرے۔ تو پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جسے اسٹریٹجک ابہام کہتے ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ وہ ثالثی کرے گا۔ جی ہاں، پاکستان نے خود کو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے طور پر پیش کیا۔ پاکستان ایران کے پاس امریکہ کا 15 نکاتی منصوبہ لے کر گیا اور اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی۔ پاکستان نے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی اسلام آباد میں ایک چوکور اجلاس بھی بلوایا تاکہ خطے میں استحکام لایا جا سکے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ملک جو خود معاشی بحران سے دوچار ہے وہ پوری مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ثالث بن کر ابھرا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے فوجی اور سفارتی اثرات پر۔ پاکستان نے برسوں سے خلیجی ممالک کے ساتھ فوجی تربیت، انٹیلیجنس تعاون اور محدود دفاعی ہم آہنگی کے ذریعے اچھے تعلقات قائم رکھے تھے۔ یعنی پاکستان انہیں فوجی مدد تو دیتا تھا لیکن کبھی ایران کے خلاف براہ راست جنگ میں شامل ہونے کا وعدہ نہیں کیا۔ اب جب پاکستان نے مالی دباؤ سے نکلنے کا راستہ چنا ہے تو امکان ہے کہ وہ مزید چین کے ساتھ دفاعی اور مالی تعاون گہرا کرے گا، کیونکہ چین اس سے ایران کے خلاف صف آرائی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ پاکستان ترکی، قطر اور دیگر خطی طاقتوں کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتا ہے جو ایران مخالف قوتوں میں شامل نہیں۔ تاہم پاکستان مکمل طور پر خلیج سے منہ نہیں موڑ سکتا کیونکہ وہاں سے آنے والی ترسیلات زر اب بھی اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تو پاکستان اب ایک زیادہ پیچیدہ سفارتی راستے پر چلے گا جہاں وہ خلیج سے تعلقات تو رکھے گا لیکن ان کے ساتھ مالی شرائط کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور اہم موڑ یہ ہے کہ کیا یہ قرضہ مستقبل میں متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری میں بدل سکتا ہے؟ اگر متحدہ عرب امارات یہی رقم پاکستان میں بندرگاہوں، لاجسٹکس نیٹ ورکس، انفراسٹرکچر یا توانائی کے منصوبے میں لگائے تو یہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پاکستان کے لیے قرضہ سرمایہ کاری میں بدلنا اسٹریٹجی خود مختاری کو بہتر بنائے گا، جبکہ متحدہ عرب امارات کو پاکستان کی راہداریوں پر اثر رسوخ ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرضے کی ادائیگی کا عمل مکمل ہو جائے اور پھر اعتماد بحال ہو۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ پاکستان میں یہ خدشات بھی گردش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی اپنے 6.3 ارب ڈالر کے قرضے کی جلد ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان پر دباؤ مزید بڑھ جائے گا، لیکن پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو قرضہ ادا کر کے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ معاشی جبر کے ذریعے اپنی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں کرائے گا۔ یہ ایک جوخم برا اقدام تھا لیکن اس سے خطے کے دوسرے ممالک کو بھی سبق ملے گا کہ پاکستان کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ آخر میں مجھے آپ کو ایک اور اہم بات بتانی ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست تصادم پورے مشرق وسطیٰ کو 2 حصوں میں بانٹ رہا ہے۔ خلیجی ممالک ایک طرف ایران، شام اور حزب اللہ، دوسری طرف پاکستان نے کہہ دیا۔ خلیجی ممالک ایک طرف تو دوسری طرف ایران، شام اور حزب اللہ۔ پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں، ہماری ترجیح امن اور ثالثی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے شاید مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نیا موڑ آئے۔ یہ فیصلہ ابھی کامیاب یا ناکام ثابت ہونا باقی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس کے پاس اصول ہیں اور وہ ان پر ڈٹا ہوا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ ایک قرضہ ادا کرنے کا فیصلہ کیسے پوری جغرافیائی سیاست کو بدل سکتا ہے۔ اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو یہ قرضہ ادا کرنا چاہیے تھا یا اسے مزید گول مول کرنا چاہیے تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ طویل مدت میں پاکستان کو فائدہ دے گا یا نقصان؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہاں، اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اہم پیش رفت سے باخبر رہ سکیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔